ہم سب کی طرف سے آپ کی خدمت میں سلام پہنچے۔ آج کا میرا موضوع ہے اصولوں کے ابلیس، زاویہ 3 سے۔ اشفاق صاحب اپنی زندگی سے ایک واقعہ کوٹ کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک بار دو میاں بیوی میرے پاس آئے اور آنے والی خاتون نے اپنے بچے کے لیے دہائی دی۔ وہ کہنے لگیں میرا بیٹا 9ویں جماعت میں پڑھتا ہے۔ ان کے اسکول لیونگ سرٹیفکیٹ پر یہ بھی لکھ دیا کہ انہیں کسی اسکول میں داخلہ نہ دیا جائے کیونکہ انہوں نے ڈسپلن کی سخت خلاف ورزی کی ہے۔ ان میاں بیوی نے مجھے کہا کہ ہم آپ کے پاس حاضر ہوئے ہیں کہ آپ ان پرنسپل صاحب سے سفارش کریں کہ وہ مہربانی سے پیش آئیں اور انہیں دوبارہ اسکول آنے کی اجازت مرحت فرمائیں۔ وہاں اسکول میں میرا کوئی واقف نہیں تھا، اس لیے اشفاق صاحب کہتے ہیں کہ میں نے ان سے فون پر درخواست کی کہ میں ان سے ملنا چاہتا ہوں، تو انہوں نے مجھے کہا کہ ہم تو آپ کے بہت بڑے فین ہیں، ہم خود ہی ملنے آ جاتے ہیں۔ انہوں نے کہا کیونکہ کام میرا ہے اس لیے میں خود ہی ملنے آؤں گا۔ بہرحال ملاقات کا وقت ڈیسائیڈ ہونے کے بعد وہ وہاں پر پہنچے اور وہاں پر ان سے پہلے ان کے ڈراموں وغیرہ پہ تبصرے کیے جا رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ میں موقع دیکھ کر بات کرنا چاہ رہا ہوں، اور جب ذرا خاموشی ہوئی تو میں نے کہا کہ میں جس مقصد کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں چاہتا تھا، میں اس کا اظہار کرتے ہوئے آپ سے تھوڑا ڈرتا ہوں، لیکن میں اظہار ضرور کروں گا کیونکہ یہ بچوں کے مستقبل کا معاملہ ہے۔ اور ساری بات سنائی اور ان کے سخت حکم سے انہیں آگاہ کیا۔ انہوں نے میری بات سن کر کہا اشفاق صاحب وہ جو فیصلہ کر چکے ہیں وہ کر چکے ہیں، اب واپس نہیں لیں گے، اور آپ سے بھی توقع رکھتے ہیں کہ ان کی حمایت نہ کریں۔ میں نے کہا دیکھیے وہ بچہ ہے اور بہت شرمندہ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو دوسرا بچہ ہے جس کے ساتھ اس نے جھگڑا کیا ہے وہ بھی اپنی جگہ شرمندہ ہوگا، آپ ان کو معاف کر دیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے اصول ہیں اور ہم اصول نہیں توڑیں گے۔ انہوں نے کہا دیکھیے کبھی کبھی ایسے اصول چھوڑ دینے چاہیے۔ انہوں نے کہا نہیں، اصول چھوڑنے سے ہمارے ملک کو بڑا نقصان پہنچا ہے، لہٰذا اب وہ اصول نہیں چھوڑیں گے۔ میری بڑی دیر تک ان سے بحث ہوتی رہی۔ وہاں موجود ان کے دوسرے ٹیچرز بھی کہنے لگے کہ اشفاق صاحب آپ تو رائٹر ہیں، آپ تو اصول توڑنے پر مصر نہیں ہونا چاہیے۔ میں نے ان سے کہا آپ سب ٹھیک ہیں اور آپ کی ذمہ داریاں ہیں، لیکن اصول کی بھی کچھ سطحیں ہوتی ہیں۔ لیکن انہوں نے کہا ہم اصول پہ سمجھوتا نہیں کر سکتے۔ جب انہوں نے 2 مرتبہ یہی بات دہرائی تو میں نے کہا جی یہ فقرہ تو سیاستدان بولتے ہیں، آپ تو استاد ہیں، اور استاد کے منہ سے یہ فقرہ مجھے تو کچھ اچھا نہیں لگتا۔ اس پر وہ کہنے لگے آپ کا کیا مطلب ہے اس بات کا، کیا اصولوں کے ساتھ سمجھوتا کر لیا جائے؟ میں نے کہا سر اگر آپ بہت زیادہ اصولوں کو ماننے لگے اور بہت زیادہ اصولوں پر کاربند ہو گئے تو زیادہ سے زیادہ آپ ابلیس کے لیول تک جا سکتے ہیں، اس سے اوپر نہیں جا سکتے، کیونکہ ابلیس نے ڈکلیئر کیا تھا کہ میں اصول پر قائم رہوں گا۔ اللہ سے اس نے یہی کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ میں اصولوں پر سمجھوتا نہیں کر سکتا۔ اس پر اسے اللہ نے کہا تو دفع ہو جا اور یہاں سے نکل جا۔ وہ کہنے لگے کیا پھر اصولوں کو چھوڑ دینا چاہیے؟ میں نے کہا پرنسپل صاحب اصولوں کو نہیں ماننا چاہیے، اصول ساز کو ماننا چاہیے۔ جب وہ کہہ دے کہ آج سے تمہارا قبلہ یہ نہیں ہے، دوسری طرف منہ کر لو، تو اس حکم پر نماز پڑھتے پڑھتے گھوم جانا چاہیے۔ میری اس بات پر کہنے لگے نہیں وہ ابلیس کی بات اور تھی۔ میں نے کہا دیکھیے آپ ان بچوں کو معاف کر دیجئے، معاف کرنا ایک کمال کا عمل ہوتا ہے۔ وہ کہنے لگے اشفاق صاحب آپ کی یہ دلیل تو ٹھیک ہے لیکن ہم ایسا نہیں کر سکتے۔ انہوں نے کہا اگر یہ بچہ کسی طرح آپ کے ہاتھ سے نکل کر بیرون ملک چلا گیا اور وہاں جا کر اس نے تعلیم حاصل کر لی اور یہاں آ کر CSS کا امتحان پاس کر کے شیخو پورہ یا کوہاٹ کا ڈپٹی کمشنر لگ گیا اور اسے تو معاف کرنا آتا ہی نہیں ہوگا اور کسی نے سکھایا ہی نہیں ہوگا، اب پھر وہ کیا کرے گا اور انسانیت کو معاف کیسے کرے گا؟ بہرحال انہوں نے اس وقت وہ پرنسپل میری بات نہ مانے، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ انہوں نے گھر جا کر کچھ سوچا اور تیسرے دن مجھے فون کیا اور کہا آپ کی باتیں ٹھیک تھیں لیکن میری تربیت ایسی نہیں ہے۔ میں نے کہا جی میں آپ کا احترام کرتا ہوں اور یہ بڑی خوشی کا مقام ہے کہ آپ انہیں معاف کر رہے ہیں۔ وہ مجھے کہنے لگے کہ اس معافی اور اس بارے دلائل دینے کی بات آپ کے ذہن میں کیسے آئی؟ تو میں نے ان سے کہا جی یہ باتیں یا خیال میرے ذہن سے نہیں نکلا اور یہ میری بات نہیں ہے۔ ایک دفعہ میری تھائرائیڈ گلینڈ بڑھ گیا تو سرجن نے کہا کہ اگر اسے چیرا نہ دے کر نہ نکالا گیا تو یہ خطرناک صورتحال اختیار کر سکتا ہے۔ تو جب میں سرجری کروانے کے لیے آپریشن تھیٹر میں لیٹا تو وہاں ایک نرس تھی جو بڑی ہی اچھی پیاری اور ذہین تھی، اس کا نام فرخندہ تھا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ اشفاق صاحب میں نے یہاں آ کر یہ سیکھا ہے کہ میری زندگی نے مجھے یہ سکھایا ہے کہ زندگی اور موت کے درمیان کوئی خاص فرق نہیں ہے۔ ایک راستے سے بندہ آتا ہے، وہ کھڑا ہو کر کیمرے کو فیس کرتا ہے اور ایک بڑے اچھے بنے ہوئے راستے سے گزر جاتا ہے۔
میں نے کہا کہ اس بات کو تسلیم کرنے کا ہمارا حوصلہ نہیں پڑتا۔ اس نے کہا میرے ہاتھوں سے بہت سارے آدمی ایسے گزرے ہیں وہ ایک خاص سٹیج پر یا مرحلے پر آ کر بڑے خوش و خرم اور پرسکون ہو جاتے تھے۔ صرف ایک مریضہ ایسی آئی جو کہ مشکل میں مبتلا تھی۔ وہ ایسی مریضہ تھی جس نے اپنی بہن کے ساتھ کوئی زیادتی کی تھی اور اب وہ بڑی شدت کے ساتھ احساس جرم میں مبتلا تھی۔ اب اس کا کوئی مداوع نہیں ہو سکتا تھا اور اس کو مشکل پڑ گئی تھی۔ تو وہ نرس کہنے لگی کہ اس خاتون کی کیفیت سے یہ نتیجہ نکالا کہ انسان زندگی میں خدا کا گناہ کر بھی لے تو کبھی نہ کبھی زندگی میں معافی مانگنے کا موقع بھی مل جائے گا اور وہ اللہ غفور الرحیم ہے اور معاف بھی کر دے گا، لیکن بندے کے ساتھ کیا گیا گناہ صرف بندہ ہی معاف کر سکتا ہے۔ خدا تعالیٰ نے یہ اختیار بندے کو ہی دیا ہے کہ آیا وہ اسے معاف کرے یا نہ کرے۔ اب وہ مریض کو روگ یہی تھا کہ وہ اپنی بہن سے اس جرم کی معافی نہیں مانگ سکتی تھی جو جرم اس نے اپنی بہن کا دل دکھا کر یا اسے پریشان کر کے یا کسی اور طریقے سے کیا تھا۔ اس کی بہن موجود نہیں تھی۔ خدا فرماتا ہے کہ وہ ایسا کوئی گناہ یا غلطی معاف نہیں کرے گا جو اختیار کسی انسان کو اس نے دے رکھا ہے۔ خدا سے معافی مانگ کر جان خلاصی نہیں کرا سکتا۔ اس طرح والدین کے ساتھ حسن سلوک کی سختی سے ہدایت کی گئی ہے کہ انہیں اف تک مت کہو۔ اب یہ ماں باپ ہوتے ہیں جو نہیں چاہتے کہ ان کا بیٹا یا اولاد نافرمان ہو اور دوزخ کا بالن بن جائے، اور پھر بھی دعائیں ہی دیتے ہیں، اور اگر ذرا سی تکلیف پہنچے تو ان کا کلیجہ منہ میں آ جاتا ہے۔ میں نے آج تک کسی ماں باپ کو اپنے بیٹے کو بد دعا دیتے نہیں سنا۔ ایسی صلہ رحمی کی ضرورت ہے، برداشت کرنے کی بات ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ مذہبی منافرت کی وجہ سے واقعہ رونما ہوا ہے۔ مذہب تو کسی قتل و غارت کی اجازت نہیں دیتا۔ دنیا کے کسی مذہب نے نہیں کہا کہ کسی بے گناہ کو یا ایسے شخص کو قتل کر دو جو آپ کے دین پر نہیں ہے۔ اگر ہم نے اپنے اندر سے احساس جرم ختم کرنا ہے، محبت کے پھول بانٹنے ہیں تو برداشت کا مادہ پیدا کرنا ہوگا، تعصب اور حسد ختم کرنا ہوگا، بے موقع بے درجہ تنقید بند کرنا ہوگی۔ لیکن ہمیں تو سکھایا ہی کریٹیسزم گیا ہے اور تنقید کرنے پر بھی ڈگری ملتی ہے۔ اشفاق احمد کہتے ہیں کہ آج بچوں سے میں امید کرتا ہوں کہ آج کے بعد خود کو صلہ رحمی کی جانب ڈھالنے کی کوشش کروں گا اور ایسے سخت اصولوں پر کاربند نہیں ہوں گا جو ابلیس کے اصولوں تک لے جاتے ہوں، اور آپ بھی خود میں ضرور مثبت تبدیلی پیدا کریں گے، اور آپ تو پہلے بھی ایسی کوشش کرتے رہے ہوں گے اور اس میں کامیاب بھی رہے ہوں گے۔ البتہ میں نہیں ہو سکا لیکن میں کوشش ضرور کروں گا۔ اللہ پاک آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔